मसीह यीशु की जलाली और बरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम मरियम दाऊद है और मेरा ताल्लुक बैतुल चर्च से है। आज मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर आशिम मनशा की और उनकी सारी टीम के लिए, शाइन स्टार टीम के लिए, जो आज जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर कर सकूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने ये फजल बख्शा कि हम क्रिसमस के मौका पर क्रिसमस की बातों को शेयर कर सकें, क्रिसमस के पैगाम को यानी कि शेयर कर सकें। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस का मतलब है, इब्रानी के मुताबिक क्रिसमस का मतलब है मेरा निजात दहिंदा, मेरा मसा शुदा निजात दहिंदा। और यीशु के बारे में हम जानते हैं कि यीशु मसीह के नाम का मतलब है वो अपने लोगों को निजात देने वाला है और गुनाहों से निजात देने वाला है। क्योंकि जब आगे अदन में गुनाह हुआ तो वो गुनाह के बायस उनका जो ताल्लुक था वो खुदा से टूट गया, और जब वो टूट गया तो उनको एक बड़ी यानी कि ऐसे काम की ज़रूरत थी, ऐसी निजात की ज़रूरत थी जिसके वसीला यानी कि वो गुनाहों से रिहाई पा सकें और उनकी ज़िंदगी में जो तबाहियाँ, जो ज़िंदगी में नाकामियाँ हैं, ज़िंदगी में जो शैतान इब्लीस की तरफ से जो उन पर दबाव है उनको यानी कि निकाला जाए, उनसे रिहाई दी जाए। तो उसके लिए क्रिसमस का जो लम्हात हैं ये तब आगाज हुआ जब यीशु मसीह ने जन्म लिया, जब यीशु मसीह पैदा हुए। यसाया की किताब उसके 7वें बाब की 14वीं आयत में लिखा हुआ है, यसाया की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कवारी हामला होगी और बेटा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेगी। और ये खुदावंद का जो यीशु मसीह का जो नाम है ये पैदाइश ही से चुन लिया गया और पैदाइश ही से उसे मसा कर दिया गया। और पैदाइश उसका 3रा बाब उसकी 15वीं आयत में जिक्र है कि वो निजात दहिंदा पैदा होगा, क्योंकि मैं तेरी और औरत के दरमियान और औरत की और तेरी नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और तू उसके सर को कुचलेगा। और ये खुदावंद ने वादा किया अपने लोगों के साथ कि वो उनको गुनाहों से निजात देगा, और निजात देने के लिए ऐसी हस्ती की जरूरत थी जो बेऐब हो, जो पाक हो, जिसकी जात में कोई गुनाह ना हो। और दुनिया में हम देखते हैं कि कोई शख्स पाक नहीं है, कोई शख्स रास्तबाज नहीं है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो हमें क्रिसमस के लिहाज से हमें कोई खुशखबरी सुनाए, क्योंकि क्रिसमस एक बड़ी खुशखबरी है। क्रिसमस में खुशखबरी पाई जाती है। क्रिसमस में हमें एक ऐसा लम्हा आता है कि हमारे गुनाहों के लिए जो निजात दहिंदा पैदा हुआ वो आसमानी था, वो कोई इंसान, आम इंसान नहीं था, बल्कि कलाम में लिखा है, यूहन्ना उसका 1 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है, कलाम मुजस्सम हुआ और वो हमारे दरमियान रहा। और यसाया की किताब में भी हमने देखा, उसके 7वें बाब की 14वीं आयत में लिखा हुआ है कि देखो एक कवारी हामला होगी। और ये हमारे लिए निशान है, ये रास्तबाजों के लिए निशान है कि एक कवारी हामला होगी। और वो कवारी ने हामला होकर एक बेटे को जन्म दिया जो बेऐब है, जो पाक है, जिसमें कोई गुनाह नहीं पाया जाता, जिसमें कोई ऐसी बदी नहीं पाई जाती है, बल्कि वो खुदा की नज़र में बेऐब है। वो खुदा ताला का बेटा है, खुदा का नबी है। खुदा ने उसे यानी कि दुनिया की यानी कि के लिए चुन लिया, उसका चुनाव किया, और वो खुदा का बर्रा है, वो खुदा का बेटा है, वो अज़ली बर्रा है जो चुन लिया गया, जिसका इंतखाब किया गया ताकि हमें गुनाहों से रिहाई बख्शे। क्योंकि वादा किया गया है कि देखो एक कवारी हामला होगी, और जिसकी हम तकमील देखते हैं, जिसकी पेशन गोई की तकमील देखते हैं, वो गलतियों उसका 4 बाब 4 आयत में लिखा है कि वो औरत से पैदा हुआ। जब वक्त पूरा हो गया तो यीशु ने जन्म लिया, खुदा ने अपनी बेटे को दुनिया में भेजा और वो शरीयत के महताज पैदा हुआ, ताकि जितने भी गुनाह के एतबार से लानती हो गए थे, जितने गुनाह के एतबार से मुर्दा हो गए थे, जितने गुनाह के एतबार से मर गए थे, जितने गुनाह के एतबार से उनकी ज़मीर, उनकी रूह, उनकी यानी कि शख्सियत जो थी वो शैतान इब्लीस ने वो यानी कि ख़त्म कर दी थी। उनके अंदर कोई ताज़गी नहीं, कोई बहाली नहीं है, क्योंकि गुनाह ने उनको खुदा की निगाह में गैर मकबूल ठहरा दिया और वो खुदा की निगाह में उनकी कोई हैसियत नहीं थी। और कोई क्योंकि हम देखते हैं कि बागी अदन में खुदा आता है इब्राहिम से मुलाकात करने के लिए, हवा से मुलाकात करने के लिए आते हैं और सिर्फ रफाकत रखने के लिए आते हैं। और वो रफाकत इब्लीस बर्दाश्त नहीं कर रहा था। वो रफाकत, इब्लीस ने रफाकत को तोड़ना चाहता था और वो चाहता था कि किसी ना किसी तरीके से आदम और हवा गुनाह करें और गुनाह के बायस वो यानी कि ऐसा उनकी जो रफाकत है वो टूट सके। और वो ऐसा ही हुआ। और शैतान ने जब देखा कि हवा अकेली है तो वो उसके पास गया और कहने लगा, क्या खुदा ने मना किया है कि वो फ्रूट ना खाओ, वो फल ना खाओ?
اور جب انہوں نے پھل کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، خدا کا گناہ کیا، خدا کی نظر میں غیر مقبول ٹھہرے، خدا کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے وہ ساری برکت ان کی زندگی سے جاتی رہی، ساری خوشحالی ان کی زندگی سے جاتی رہی۔ کرسمس، کیونکہ کرسمس کا ہم جب دیکھتے ہیں، جس طرح سے باغ عدن میں ذہنی سکون تھا، اسی طرح سے کرسمس کا جو دن ہے، اس دن ہمارے لیے بہت ساری خوشیاں ہیں، ہمیں بہت سارے روحانی برکات، جسمانی برکات، ہمیں ذہنی طور سے، کلیسیائی طور سے ہم خداوند کی دلہن بن جاتی ہیں، ہم یسوع مسیح کی دلہن بن جاتی ہیں۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح پیدا ہوئے، کیونکہ متی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور کرسمس کا لمحہ ایسا ہی ہے جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں خوشخبری سنانے کے لیے، پھر یعنی کہ مقدسہ مریم کو خوشخبری سنائی گئی، پھر اور یعنی کہ ایماندار شمعون کو خوشخبری سنائی گئی۔ اور یہ خوشخبری ایسی تھی جو روح کو تازگی بخشتی ہے، جو روح کے اندر امید پیدا کرتی ہے، جو نا امیدی، جو گناہ کے سبب سے، یسایہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو تاریکی میں چلتے تھے ان پر نور چمکا، اور وہ نور چمکا، اور نور چمکنے کے باعث ان کی زندگی کیا ہو گئی؟ منور ہو گئی، اور ان کی زندگی سے گناہ جاتا رہا، ان کی زندگی سے تاریکی جاتی رہی، ان کی زندگی سے گناہ کا اثر جاتا رہا جب یسوع مسیح پیدا ہوئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر ملاکی تک، جب ملاکی کا ٹائم آیا تو ملاکی سے لے کر متی کی انجیل تک 4.5 سال تک خاموشی چھائی رہی، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا خدا نے کلام نہیں کیا، خدا نے کسی سے بات نہیں کہی، کوئی اپنا نبی نہیں بھیجا۔ اور پھر خداوند نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اور یہی کرسمس کی خوبصورتی اور کرسمس کا ایک خوبصورت لمحہ ہے جب ہم کرسمس کو مناتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح پیدا ہوئے، یسوع مسیح نے جنم لیا، یسوع مسیح نے یعنی کہ خدا ہوتے ہوئے انسانی صورت کو اپنایا، انسانی جسم کو اپنایا، اور وہ خدا کے یعنی کہ قدرت کو، خدا کے جلال کو ظاہر ہونے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تاکہ گناہ کا خاتمہ کرے اور قربانی کرے، کیونکہ قربانی یسوع کی ہی قربانی سے ہم انسان جو گناہگار ہیں، جو خدا کی نظر سے دور ہو گئے، جو باغ عدن سے دور ہو گئے، جو خدا کی فردوس سے دور ہو گئے، جو خدا کی روحانی نعمتوں، روحانی رفاقتوں اور روحانی برکتوں سے محروم ہو گئے، ان کو ملانے کے لیے صرف واحد سہارا یسوع مسیح تھا۔ اور یسوع مسیح کو اس دنیا میں آنا پڑا تاکہ وہ بنی نوع انسان کو جو گناہ کے سبب سے مردہ ہو گئے تھے، جو لعنتی ہو گئے تھے، جو شریعت کے ماتحت ہو گئے تھے، جو راست باز نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ شریعت ہمیں راست باز نہیں ٹھہراتی ہے، شریعت ہمارے کاموں پر، ہماری ہر چیز پر ہمیں کبھی راست باز نہیں ٹھہراتی، اور نہ ہی ہم شریعت کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن واحد یسوع مسیح ہے جنہوں نے شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا، شریعت کی تمام ان باتوں کو پورا کیا جس کو کوئی بھی انسان پورا نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ہم گناہگاروں پر نگاہ کی، خدا کی محبت ہم پر، خدا کی محبت، خدا کی ہم رحم کو، خدا کی کرم کی نظر کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہم پر رحم کیا، اور خدا نے ہماری زندگیوں میں وہ لمحہ لایا کہ انسان خدا کے ساتھ دوبارہ ملاپ کر سکے، خدا کا اور انسان کا دوبارہ ملاپ ہو سکے، دوبارہ سے ان کے درمیان جو جدائی کی دیوار تھی، جو گناہ کی دیوار تھی، جس کے وسیلہ سے وہ خدا کے ساتھ رفاقت ٹوٹ گئی تھی، خدا کے ساتھ محبت میں جو ایک رفاقت تھی وہ ختم ہو گئی۔ خدا نے وہ بنے عالم سے ہی اس کا انتظام کیا، اور ہم دیکھتے ہیں پیدائش 3 باب اس کی 15 آیت میں خدا نے وعدہ کیا کہ وہ بنی انسان کے لیے ایک نجات دہندہ کو بھیجے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ انسان ہوگا، وہ ہماری طرح ہی انسان ہوگا، اور وہ اس دنیا میں آیا جس کے ہم 25 تاریخ کو ہم خوشی مناتے ہیں۔ 25 تاریخ کو یسوع مسیح نے جنم لیا، اور جنم لے کر وہ ایک بچے کی صورت میں چرنی میں پیدا ہوا، اور جس کا ہم دیکھتے ہیں کہ استقبال کرنے کے لیے کوئی بادشاہ نہیں مقرر، بلکہ عام غریب لوگ جنہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں، وہ جو نجات دہندہ کے منتظر تھے، جس طرح سے شمعون فریسی خدا ترس یعنی کہ وہ یسوع مسیح کا انتظار کر رہا تھا، اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک وہ یسوع مسیح کو دیکھ نہیں لے گا وہ موت کا مزہ نہیں چکھے گا۔ اور اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا جب یسوع مسیح کی پیدائش ہو گئی، جب یسوع مسیح ہیکل میں آئے تو جب انہوں نے دیدار کیا تو انہوں نے کہا کہ اے میرے مالک اب مجھے رخصت کر۔ جو اس کا انتظار کر رہے تھے، جو جانتے تھے کہ یہ ہمارا نور ہے، یہ ہمارا نجات دہندہ ہے، یہ ہمارا یعنی کہ برہ ہے، یہی ہمارا گناہ کا کفارہ
چھٹکارا دینے والی ہستی ہے. جب انہوں نے دیکھ لیا انہیں امید پیدا ہو گئی کہ اب ہمارے گناہ معاف ہو گئے, اب ہم خدا کی نظر میں مقبول ٹھہریں گے, اب ہماری زندگیوں سے جو ایک گناہ کا اثر آدم کی وجہ سے ساری دنیا میں آ گیا تھا وہ سارا کیا ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن کا ہمیں جو ایک تصور نظر آ رہا تھا کہ پرسکون ماحول, ہر طرف فضا محبت پرسکون ہے, اسی طرح سے کرسمس کا دن جو آتا ہے یہ ہمیں اس کی یاد دلاتا ہے کہ کرسمس ہر طرف خوشیاں خوشیاں میں نظر آتی ہیں, ہر طرف خدا کا یعنی کہ لوگ عبادات جا رہے ہیں, چرچوں میں جا رہے ہیں اور کرسمس کی شاپنگ کر رہے ہیں, کھانے پکا رہے ہیں, مہمانوں کو بلا رہے ہیں, اور یہ ہے کرسمس. ہمارا کرسمس یہ ہے. لیکن ہم بائبل کی نظر سے دیکھیں گے کہ ہمارا کرسمس کیسا ہونا چاہیے. اگر جو ایماندار مانتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ میرا نجات دہندہ ہے, اس نے مجھے گناہوں سے نجات دی ہے, وہ میرا شخصی اس کو اپنا ایک شخصی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں, تو ان کا کرسمس ہے. لیکن اگر ہم دنیاوی طور پہ دیکھیں تو دنیاوی طور پر یہ تہوار بہت بڑا منایا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی مسیح پر ایمان نہیں رکھتا, مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتا, مسیح کی ظلم نہیں ہے, مسیح کی کلیسیا میں شامل نہیں ہے, تو یہ کرسمس اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. یہ کرسمس اس کے لیے صرف ایک جسٹ یعنی کہ اپنے پیسے کو برباد کرنا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کرسمس منایا جاتا ہے تو لاکھوں روپے لوگ لگاتے ہیں کرسمس یعنی کہ بنانے میں, اس کے کیک میں اور اس کی تیاریوں میں. ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں اتنا پیسہ لگایا جاتا ہے کرسمس سجانے میں, ڈیکوریٹ کرنے میں, کرسمس ٹری بنانے میں, اسٹار بنانے میں, اور یہ فرشتے ڈرامے ٹیبلوز سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ ایمان نہیں رکھتے, اگر وہ یہ نہیں مانتے کہ یسوع میرا شخصی نجات دہندہ ہے, تو ان کا کرسمس منانا بیکار ہے. ان کا کرسمس ان کے لیے ان کو کچھ نہیں دے سکتا, وہ ان کے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں ہے. کیونکہ کرسمس وہ مناتے ہیں جن کا ایمان خداوند پر ہے, جن کا ایمان یسوع مسیح پر ہے کہ وہ میرا نجات دہندہ ہے, وہی مجھے گناہوں سے مخلصی دینے والا ہے, وہ میرا یعنی کہ بے عیب برہ ہے, وہ میرا بادشاہ ہے, وہ میرا خداوند ہے. جو مانتے ہیں ان کے لیے کرسمس ہے. اگر ہم کرسمس دنیاوی طور پہ منا رہے ہیں تو یہ ہمارا کرسمس ہمارے لیے کوئی خوشی کی خبر نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے خوشی کی خبر ہمیں دے نہیں سکتا, کیونکہ کلام میں لکھا ہے اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں, ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں. یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر کرسمس کو اگر وہ مناتے ہیں دنیاوی طور سے اور خود روحانی طور سے وہ نہیں مناتے, خدا کو نہیں جانتے, خدا کو نہیں پہچانتے, یسوع مسیح کو نہیں جانتے, یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں نہیں جانتے, یسوع مسیح کے کاموں, یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں نہیں جانتے, تو ان کا کرسمس منانا بیکار ہے. یہ دن ویسے منانا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا, نہ ان کا روپیہ پیسہ, نہ ان کے یعنی کہ مہنگے کھانے بنانا, شاپنگ کرنا, اپنے دوستوں کو بلانا اور دوسری محفلوں میں جانا, سب کچھ بے معنی ہے اگر وہ خداوند یسوع مسیح کے بغیر کرسمس کو منا رہے ہیں. آج ہمارے لیے بھی یہی سوال ہے کہ ہمارا کرسمس کیسا ہے, ہم کیسا کرسمس منا رہے ہیں. کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یوحنا کی کتاب, یوحنا کی انجیل, اس کا پہلا باب, اس کی 9ویں اور 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ نور ہے, اور جب یسوع مسیح نور ہے تو زندگی روشن ہو جاتی ہے, تاریکی چلی جاتی ہے, گناہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے, انسان کی جو شخصیت ہے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے, کیونکہ گناہ کا اثر ختم ہو, اور سب سے بڑھ کر شیطان کا اثر ہماری زندگیوں سے ختم ہو جاتا ہے. اور یہی ہمارا کرسمس ہے کہ میں یسوع میرا نجات دہندہ ہے, میں یسوع کے لہو سے دھل گیا ہوں, میں یسوع کی کلیسیا میں شامل ہو گیا ہوں, میرا نام برا کی کتاب میں لکھا گیا ہے. تو یہ میرے لیے خوشخبری کی بات ہے, یہ میرے لیے خوشخبری ہے, کیونکہ ہمارا منور کرنے والا ہمارے ساتھ ہے, ہمیں روشن کرنے والا, ہمیں تاریکی سے نکالنے والا, ہمیں گناہوں پر غلبہ پانے کی جو فتح اور قوت دیتا ہے وہ ہمارا یسوع مسیح ہے. اور جب یسوع مسیح ہماری زندگی میں ہے تو ہمارا یہ کرسمس بابرکت کرسمس ہے. یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے تو یہ دنیا کی ساری جو برکتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور یسوع مسیح کا ساتھ ہونا ہمارے لیے بہت بڑی برکت ہے, کیونکہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی ہمیں روحانی برکت یعنی کہ دوسرا مددگار ملتا ہے, اور ہمیں یہ حق ملتا ہے کہ ہم خدا کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں, ہمارا نام برہ کی کتاب میں لکھا جاتا ہے, ہمیں یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ ہم نجات پا جاتے ہیں. اور یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے. جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, جب ہم یسوع مسیح پر یہ بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے, کیونکہ اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, یوحنا اس کا
पहला बाब और उसके 14वीं और 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि वो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा। अब ये एक सवाल है कि वो इंसानी तौर पर हमारे लिए उसने जिस्म को इख्तियार किया, और खुदा की कलाम में लिखा हुआ है कि मुकस्सा मरियम पर खुदा ताला की कुदरत ने साया डाला और वो हामला हुई। और ये मत्ती की अंजील में भी लिखा है और कि उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यसू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारी सारी नाउमीदी, हमारी सारी मायूसी, हमारे सारे गुनाह, हमारे जो इब्लीस का जो असर था, जो हमारे अंदर जिंदगियों में कमियां थी, वो सारी यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो गई, क्योंकि हमारी जिंदगी में यीशु मसीह आ गया। हमारी जिंदगी में अब हमारा निजात इंदा जो है, अब हमारी जिंदगी, हमारे दिल का मालिक, हमारी शख्सियत का मालिक हमारा यीशु मसीह है। और इसलिए हमें निजात हिंदा की मुताबिक तैयारी करने की जरूरत है। उसकी दुल्हन होते हुए हमें तैयारी करने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि हम उसके साथ चले, हम उसके साथ रफाकत रखें, हम उसकी कुर्बत में रहें, हम उसके साथ दिन रात रूहानी तौर से रफाकत रखें। कलीसियाई रफाकत में हम यानी कि एक हो जाएं। और जब हम एक हो जाते हैं तो खुदावंद हमारा क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारी निगहबानी करते हैं और हमें हर तरह की आफत से हमें बचाता है। और क्रिसमस जो है वो हमारे दिल में खुशी पैदा करता है, हमारी नाउमीदियों को हमारी जिंदगियों से ख़त्म कर देता है। क्रिसमस का सीज़न हमारे लिए बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। और फिर क्रिसमस के मौके पर हम दुआएं करते हैं, हम नए साल के लिए बरकत को मांगते हैं। नया साल जब हमारी ज़िंदगी में शामिल होता है तो हमारे लिए वो खुशी दोबारा हो जाती है। एक हफ्ता पहले हम क्रिसमस को मनाते हैं, फिर इसके बाद हम नए साल को मनाते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में कितनी बड़ी खुशखबरी है कि उस खुशी के बायस हमें क्या हो जाते हैं, हमारी जिंदगी से सारे रोग चले जाते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो हमारी दुखों, तकलीफों को, हमारी बीमारियों को उठाने के लिए आया। और जब यीशु मसीह आ जाता है तो हमारी जिंदगियों में हर तरह की बीमारी, हमारे दुख, हमारे रोग यीशु के नाम से चले जाते हैं। और ये हमारे लिए क्रिसमस बहुत ही खुशी की खबर है, ये बड़ी खुशखबरी की बात है। यानी कि क्रिसमस हमारे लिए कैसा यानी कि है कि एक तो खुशी की सिर्फ एक खबर होती है, लेकिन ये हमें बहुत सारी खुशखबरी सुनाते हैं। ये हमें हमेशा की ज़िंदगी की खुशखबरी सुनाते हैं। जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हमारा ईमान जब पुख्ता होता है तो हमें हमेशा की ज़िंदगी मिल जाती है, हम आसमानी बादशाही के फर्जंद बन जाते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, यूहन्ना की इंजील जिसका पहला बाब 12वीं आयत में लिखा हुआ है कि जितनों ने इसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा और वो खुदा के रास्तबाजी में शामिल हो जाते हैं। खुदा के शहर में, खुदा के नए यरूशलेम में वो शरीक हो जाते हैं। उनका दाखला यानी कि नए यरूशलेम में हो जाता है। उनका नाम यानी कि वो किताब हयात में लिखा जाता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जिसका नाम बरा की किताब में नहीं लिखा होगा वो क्या होगा, वो जिंदगी से महरूम हो जाएगा। और जिंदगी से जब महरूम हो जाएगा तो फिर खुदा की जो खुशखबरी है, खुदा पर जो वो दिल सख्त किया हुआ है, जो उसने अपने आप को यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा नहीं मानता, तो ये क्रिसमस उसके लिए कोई खुशी की खबर नहीं है। क्योंकि क्रिसमस उसे फिर यानी कि वो खुशी नहीं सुना सकता, क्योंकि वो जो सुन चुका है। क्योंकि सारी दुनिया में क्रिसमस मनाया जाता है और ये इतना बड़ा त्यौहार है कि सारी दुनिया जानती है कि क्रिसमस को यीशु मसीह पैदा हुए, यीशु मसीह ने जन्म लिया, यीशु मसीह यानी कि इस दुनिया में आए, यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके एक बड़ा काम किया और इब्लीस के सारे मंसूबों को नाकाम किया जो उसने बागे अदन में खुदा से आदम और हवा को छीन लिया था। यीशु मसीह ने आके वही मंसूबा दोबारा से फिर वो जो जुदाई की दीवार थी उसे फिर से बहाल कर दिया, फिर उसे एक कर दिया, फिर उनको यानी कि उनकी जिंदगी में खुशी की खबर आई, उनकी जिंदगी से नाउमीदी जाती रही। अब हम ईमानदार, हम जो कलीसिया हैं, अब हमारे पास बड़ी उम्मीद है कि हम कहाँ जाएंगे, आसमान पर जाएंगे। हमें ये दलेरी है, हमें ये खुशी है। हमारे लिए क्रिसमस जो है वो खुशी का सबब इसलिए है कि हमारे पास दलेरी है कि हम आसमान पर जाएंगे, हम आसमान पर, हम बादलों पर उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। और ये क्रिसमस हमारे लिए तब बाबरकत है, ये क्रिसमस हमारे लिए तब खुशी का यानी कि हमारी खुशियों में इजाफा करता है जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, जब हम खुदावंद की रिफाकत में रहते हैं, जब हम खुदावंद के साथ हर रोज अपना वक्त गुजारते हैं।
جب ہم یسوع مسیح کی قربت میں رہتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کے کلام پر عمل کرتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتے ہیں، تو ہمارا یہ کرسمس بابرکت ٹھہرتا ہے، تو ہمارا یہ کرسمس ہمیں اور زیادہ خداوند کے قریب لے آتا ہے، ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کرتا، بلکہ ہمیں کرسمس ہمیں کیا کرتا ہے، خدا کے ساتھ پھر ملا دیتا ہے۔ اور اس دن آسمان پر فرشتے بھی خوشی مناتے ہیں، آسمان پر بھی یعنی کہ ایک دن منایا جاتا ہے۔ اگر ہم دنیاوی لوگوں کو دیکھیں تو دنیاوی لوگ جو یسوع مسیح کو نہیں مانتے تو وہ شراب نوشی کرتے ہیں، پارٹیز رکھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، بیہودہ کام کرتے ہیں، وہ خدا کو خوش نہیں کرتے، وہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ نہیں مانتے، اور نجات دہندہ نہیں مانتے کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ بیٹے کو چومو، اگر بیٹا غضب میں آ جاتا ہے تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، ان کی ہلاکت کو کوئی تبدیل نہیں کر پائے گا۔ لیکن جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے زندہ امید ہے، ان کے لیے ان کے نام جو ہے وہ ان کے نام برا کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں جو کبھی مٹائے نہیں جائیں گے، وہ کبھی شیطان ان کو خدا کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا، کیونکہ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہے، اس پر نہ تو شیطانی روحیں اثر کر پائیں گی، کیونکہ وہ یسوع کے لہو سے دھل چکا ہے، وہ یسوع کا خریدا ہوا ہے، یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، یسوع مسیح کا جو خوشخبری ہے ان کی ساری باتوں پر وہ یقین رکھتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں یسوع مسیح کے بارے میں 333 پیشن گوئیاں کی گئی ہیں جو حرف بحرف پوری ہو چکی ہیں، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جتنی کلام میں یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہیں، برحق ہیں، اور وہ پوری ہو چکی ہیں، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ کرسمس جب ہم مناتے ہیں تو کرسمس پہ ہمیں یعنی کہ سیلیبریشن کرتے ہیں تو بہت سارے ہم پروگرامز کرتے ہیں، بہت سارے ہم ڈنرز رکھتے ہیں، بہت سارے، اور یسوع مسیح کی ہم ولادت کو یاد کرتے ہیں، یسوع مسیح کے اس جنم دن کو ہم یاد کرتے ہیں جو ہمارے لیے برکت کا سبب ٹھہرا، جو ہماری خوشی کا سبب ٹھہرا، جس کے وسیلہ سے ہمیں سب سے بڑی یہ نجات ملے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوا، ہمارے گناہوں کے لیے ایک بڑی ہستی نے جنم لیا، اور وہ بھی خدا تعالیٰ کا بیٹا، جو اس کا یعنی کہ ازلی بیٹا ہے، اس نے آ کر اس دنیا میں آ کر گناہ کا خاتمہ کیا اور ہمیں بابرکت بنایا۔ ہم یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں بڑے کام ہوئے، یسوع مسیح کی مہربانی، یسوع مسیح کی جس جان کی قربانی، یسوع مسیح کے کفارے کے باعث ہمارا یہ کرسمس بابرکت ٹھہرا، ہماری یعنی کہ خوشی دبالا ہو گئی، ہمارا یہ جو کرسمس ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ کی بات ہے۔ جس طرح سے بہت سارے انسان کو خدا نے برکتوں سے نوازا ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم خداوند کی یسوع مسیح کے دن کو ہر سال مناتے ہیں، ہر سال اس کی یادگاری کو مناتے ہیں، ہر سال ہم کرسمس کو مناتے ہیں، اور یہ خداوند کا فضل ہے کہ خداوند نے ہمیں زندگی دی ہے کہ ہم آئے دن کرسمس کو دیکھتے ہیں، کرسمس کی خوشیوں کو مناتے ہیں، کرسمس میں سے ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور اپنے چرچ کے ساتھ، اپنی کلیسیا کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ اس دن کو مناتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بابرکت دن ہے جب ہم اس کی تیاریاں کرتے ہیں، ہم اپنے روحانی طور سے بھی خود کو تیار کرتے ہیں، سارے چرچز میں عبادات کی جاتی ہیں، سارے چرچز میں دوبارہ سے یسوع مسیح کی یعنی کہ ولادت کو منایا جاتا ہے، بچے جو ہیں سنڈے اسکول کے وہ ٹیبلز کرتے ہیں، اور یعنی کہ محفل موسیقی کی جاتی ہے جس میں یسوع مسیح کی نجات کے تعلق سے گیت گائے جاتے ہیں، روحانی محفلیں کی جاتی ہیں، اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس یادگاری کا حصہ بنتے ہیں، اور یہ خداوند کا فضل ہے، یہ خداوند کی محبت ہے کہ ہماری زندگیوں میں کرسمس کا دن آتا ہے اور ہم اس کو بڑی خوشی سے مناتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ کی بات ہے، اور ایمانداروں کے لیے تو بہت زیادہ بلیسنگ ہے، کیونکہ ایماندار جانتے ہیں کہ میرے یسوع نے میرے لیے کیا کیا، میرے لیے اس نے اپنی جان کو قربان کیا، جبکہ کوئی بھی شخص اپنے اختیار کو نہیں چھوڑتا، کوئی بھی شخص اپنے تخت و تاج کو کبھی نہیں چھوڑتا، لیکن یسوع کو دیکھیں، وہ ہمارے لیے انسان بن گیا، عام انسان بن گیا، عام، اس نے اپنے تخت و تاج کو چھوڑ دیا، اپنے یعنی کہ اس قدر حلیم ہو گیا کہ عام انسان بن گیا، اپنی سب کچھ اس نے چھوڑ دیا اور چھوڑ کر وہ انسان بننا، انسانی روپ کو اختیار کیا تاکہ وہ ہمارے لیے آئے، ہماری زندگی میں وہ آئے، ہماری زندگی میں وہ کام کرے جو ہم یعنی کہ کر نہیں سکتے تھے۔ سب سے بڑی کہ ہمیں گناہ کی غلامی سے اس نے چھڑایا، ہمیں آزاد کیا، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو سچائی کو جان لیتا ہے خداوند اسے آزاد کرتا ہے،
اور اس نے ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کیا. اس نے ہمیں لے پالک بیٹے بنا لیا. یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم لے پالک بیٹے بنے, ہم اس کی وراثت میں شامل ہوئے. آسمانی مقاموں میں ہمیں بیٹھنے کا فضل بخشا گیا اور ہمیں روحانی نعمتیں برکتیں بخشی گئی. ہمیں ایک اعلیٰ نام دیا گیا, ہمیں ایک شخصی نام دیا گیا, ہمیں ایک خدا کے برا کی جو بھیڑ ہے اس میں ہم شامل ہو گئے. یہ خداوند کا فضل ہے, یہ خداوند کی محبت ہے, یہ خداوند کا یعنی کہ ہم پر فضل ہوا کہ ہم خداوند کی اس بڑی دن کو, بڑے کرسمس کو, ایک بڑے یعنی خوشی کی خبر کو ہم ہر روز یعنی کہ ہر سال مناتے ہیں. اور یہ کرسمس کا دن ہمارے لیے ختم نہیں ہو جاتا بلکہ ہم پورا سال اس کو مناتے رہتے ہیں. جب ہم یسوع مسیح کو یاد کرتے ہیں تو سمجھے ہم کرسمس کو ہی منا رہے ہیں. ہم کیونکہ یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے. ہم دن میں نہ جانے کتنی بار کہتے ہیں کہ یسوع میرا نجات دہندہ ہے, یسوع میرا مخلصی دینے والا ہے, یسوع نے میرے لیے یسوع نے میرے لیے قربانی دی, یسوع نے اپنے لیے یعنی کہ مجھے ابلیس سے چھڑانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. تو یہ ہمارے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ یسوع ہمارے ساتھ ہے. یسوع ہمارے ساتھ ہے, ہماری مدد کرتا ہے, ہماری سہایتا کرتا ہے اور وہ ہمیں کبھی چھوڑتا نہیں. اس بات کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, خداوند ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے. اور کلام میں جتنی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں, میں ان سب کے لیے خداوند کی شکر گزار ہوں کہ وہ ساری ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں. اور بہت ساری یعنی کہ جو پیشن گوئیاں ہیں ان کی تکمیل ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں کہ نئے نامے میں ہم ان کی تکمیل کو پاتے ہیں. اور یہ ہمارے لیے خوشی کی سبب ہے کہ نیا عہد نامہ اور پرانے عہد نامے میں یسوع مسیح کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں. وہ کوئی عام ہستی نہیں تھی, وہ کوئی عام یعنی کہ نہیں تھا, وہ بڑی ایک ہستی تھی جس کا ذکر ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ملتا ہے اور اس کی ساری تکمیل ہمیں نیو ٹیسٹامنٹ میں ملتی ہے. اور یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی خبر ہے کہ خداوند نے, یسوع مسیح نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کیا. ہمارے لیے اس نے یعنی کہ وہ سارا کام کیا جو کوئی انسان نہیں کر سکتا تھا. چاہے کوئی جتنی مرضی محبت کرے, لیکن محبت میں نہ تو کوئی قربانی دے سکتا ہے, نہ محبت میں کوئی اپنا خون بہا سکتا ہے. لیکن یسوع مسیح کے بیٹے نے یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کے بیٹے نے ہمارے لیے یہ کام کیا اور اس نے ہمیں اپنی جان کا نذرانہ دے کے ہمیں اپنے خون سے مول لیا, ہمیں روح القدس بخش دیا, ہمیں مددگار بخش دیا, ہمیں روحانی نعمتوں سے اس نے پر کر دیا. اس بات کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں. تو کرسمس ہم کیوں نہ خوشی سے منائیں, کیونکہ ہمارا یسوع مسیح پیدا ہوا. ہمارے یسوع مسیح نے ہمیں ابلیس سے چھڑا لیا. اب شریر کی جو گناہ کا جو اثر تھا, شریر نے ہمارے ذہن, ہمارے دل, ہماری زندگیوں پر جو اثر تھا, وہ یسوع مسیح کی قربانی, یسوع مسیح کی محبت, یسوع مسیح کے رحم اور کرم اور خدا کی مہربانی کے سبب سے ہم سے وہ ساری ابلیس کا اثر ختم ہو گیا. اور اب ہم یسوع مسیح میں قائم ہیں, یسوع مسیح کی محبت میں قائم ہے. اور یہ ہمارے لیے بڑی بابرکت بات ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. خداوند ہماری اور عزیزوں, ہمارے لیے کرسمس منانا باعث برکت ہے کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. خداوند ہماری مدد کرتا ہے, ہماری سہایتا کرتا ہے, ہماری نگہبانی کرتا ہے. اور ایک یعنی کہ سوال میں آپ سے ضرور پوچھوں گی, کیا آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ میرا نجات دہندہ ہے؟ کیا آپ یسوع مسیح پر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے میرا کفارہ دیا؟ کیا آپ اپنی زندگی یسوع مسیح کو دے چکے ہیں, اپنا دل اسے دے چکے ہیں؟ اگر دے چکے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ نے دل نہیں دیا, اپنی زندگی نہیں دی, تو آج آپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اپنی زندگی اپنے یسوع مسیح کو دے دیں, جس نے محبت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا, اپنا تخت و تاج چھوڑ دیا, اپنے اختیار کو چھوڑ دیا, اپنے آپ کو خالی کر دیا, اپنے آپ کو پست کر لیا اور انسان کی صورت میں اس دنیا میں آ گیا. ہمارے لیے لعنتی بن گیا, لعنتی موت ہمارے لیے اس نے برداشت کی, ہمارے سارے جو غم تھے اپنے اوپر لے لیے. یہ خداوند کی محبت کا ثبوت ہے اور اس کے بیٹے کا ثبوت ہے کہ اس کے بیٹے نے ہمیں کیا کیا, ہماری مدد کی. ہم انسانوں کی جو ہم گنہگار تھے, ہماری مدد کی. کیا ہم ایمان رکھتے ہیں یسوع مسیح پر؟ کیا اگر ہم کرسمس مناتے ہیں تو ہماری زندگی میں اول درجہ یسوع مسیح کا اور خداوند کا ہے؟ اگر خداوند کا اور یسوع مسیح کا ہماری زندگی میں اول درجہ ہے تو یہ کرسمس ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ کی بات ہے.
लेकिन अगर हम सिर्फ दुनियावी हैं, खुदा से दूर हैं, हमारा कोई ताल्लुक खुदा से नहीं है, तो हमारा ये रिश्ता बेकार है। हमारा ये ताल्लुक, हमारा ये क्रिसमस मनाना, नए नए कपड़े पहनना, नए नए फैशन करना और नए नए वो खाने दोस्तों के साथ खाना और पार्टीज करना, ये सब बेमायनी है, क्योंकि हमारा क्रिसमस उसके बगैर अधूरा है, बेकार है, जिसका हमें कोई सिला नहीं मिलेगा। आए हम सोचें अपनी ज़िंदगी के बारे में कि हमारी ज़िंदगी कैसी है, हम कैसा क्रिसमस मना रहे हैं। आए हम अपने सरों को झुकाएं और अपने लिए दुआ करें, और जिनको आप जानते हैं जो भटके हुए हैं, जो खुदा से दूर हैं, आप उन्हें खुदावंद की मोहब्बत में उनके पास जाएं और क्रिसमस की खुशखबरी उनको सुनाएं, और उनको दोबारा से जो खुदावंद से दूर हो चुके हैं उन्हें वापस खुदावंद की हज़ूरी में लाएं। आए हम अपने सरों को झुकाएं और हम उनके लिए दुआ करेंगे, उन बहन भाइयों के लिए, उन रिश्तेदारों के लिए, उन दोस्तों के लिए दुआ करेंगे जो खुदावंद से दूर हो चुके हैं। कुदस मेहरबान खुदा, हम शुक्रगुजार हैं खुदा ने खूब सलामत के लिए जो आपने बख्श दिया। आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, आपके नाम को मुबारक कहती हूँ खुदावंदा। जिंदा खुदा, आपका क्रिसमस का जो दिन हम मना रहे हैं खुदावंदा, हमारे लिए बबरकत ठहरे, हमारे खानदानों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए बबरकत ठहरे है खुदावंदा। कोई भी जिंदगी है खुदा रही हुई मालूम ना हो, बल्कि हर एक जिंदगी अपने आप को तैयार करे है खुदावंदा, और जो तैयार नहीं है मेरे पास खुदावंदा, हमें फजल बख्श दीजिए कि हम दोबारा से उनके पास जाएं और उन्हें दोबारा से क्रिसमस की याद दिलाएं कि यीशु मसीह ने आपके लिए बड़ा काम किया, यीशु मसीह ने आपके लिए कुर्बानी दी, यीशु मसीह ने आपको अपने लहू से खरीद लिया, यीशु मसीह ने अपने तख्तो ताज को छोड़ दिया और उसे दोबारा से खुदावंद के करीब ले आए, ताकि भटक ना जाए, ताकि वो आग की झील का गंधक का वो हिस्सा ना बने, बल्कि यीशु मसीह की बादशाही का हिस्सा बने। खुदावंद हमें एक करने का भी फजल बख्श दीजिए, ताकि हम भटकी हुई रूहों को आपके पास लाने का सबब बन सके। हम सबको कसरत से बरकत दीजिए, दुआ मांगती हूं अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। You are watching Shine Star TV. Be the light.